بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم کے ضمن میں لفظ با اور لفظ اسم پر مختلف ناحیے سے مصنف نے کلام کیا. اب اس کے بعد لفظ اللہ پر گفتگو شروع کرتے ہیں. لفظ اللہ پر گفتگو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ اصلہ الہ فحذفت الحمزة وعوض عنها الالف واللام ولذا قيل یا اللہ بالقطع الا انه مختص بالمعبود بالحق والإله في الأصل لكل معبود ثم غلب على المعبود بالحق واشتقاقه من آلهة إلى آلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد ومنه تأله واستأله وقيل من آلهة إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفته أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته أو من آلهة إذا فزع من أمر نزل عليه وآلهه غيره أجاره إذ العائد يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه أو من آله الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. اب بیان کر رہے ہیں لفظ اللہ کے سلسلے میں کہ لفظ اللہ کے بارے میں مصنف نے اس کی اصل کے اعتبار سے 4 مسالک کو ذکر کیا ہے. نمبر 1، لفظ اللہ یہ جامد ہے اور عالم ہے. نمبر 2، یہ مشتق ہے اور عالم ہے. نمبر 3، یہ حقیقت میں صفت ہے یعنی مشتق ہے اور استعمال کے اعتبار سے عالم ہے. اور نمبر 4، یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. اب ان 4 مباحث کو شروع کرتے ہیں تو اس میں مصنف سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کے سلسلے میں عام طور پر رجحان یہ ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے صفت اور مشتق ہے اور استعمال کے اعتبار سے یہ علم ہے. اب جب یہ مشتق ہے تو یہ کس سے مشتق ہے؟ تو اس کے مشتق منہو کے سلسلے میں ویسے تو بے شمار اقوال ہیں، البتہ مصنف نے بنیادی طور پر 3 قول کو ذکر کیا ہے کہ یا تو یہ مشتق ہے الہن سے، یا یہ مشتق ہے ولاہن سے، یا یہ مشتق ہے لاہن سے. اگر الہن سے مانتے ہیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ محموز الفا ہے، اور اگر اسے ولاہن سے مانتے ہیں تو اس صورت میں یہ مثال ہے، اور اگر اسے لاہن سے مانتے ہیں تو اس صورت میں یہ اجوف ہے.
تو اس کو اگر مشتق مانا جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں 3 قول ہوئے، اما محموز، یا تو یہ محموز ہوگا اور محموز الفا ہوگا، یعنی اس کے فا کلمے میں الف ہوگا، یا پھر یہ ولاہن، یہ مثال ہوگا، اس کے فا کلمے میں اصلاً واو ہوگا، یا پھر اسے لاہن سے مانے تو اس صورت میں یہ اجوف ہوگا، یعنی اس کے عین کلمے میں یہ حمزہ آئے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 قول ہے۔ اس کو جن لوگوں نے مانا ہے کہ بھئی یہ مشتق ہے اور اس کا مشتق منہو ہوتا ہے، اب پھر اس کے بعد اگر اسے الہن سے مانتے ہیں تو الہن سے ماننے کے صورت میں بھی یہ کس باب سے ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ باب فتح یفتح سے، الہ یالہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ باب سمع یسمع سے، الہ یالہ۔ اور اگر یہ الہ یالہ باب سمع یسمع سے ہے تو اس صورت میں متعدد اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر اس کو الہ سے مانتے ہیں تو اس کے یہ کون سا معنی اس میں مراد لیا جائے گا؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ الہ سے مانا جائے اور اس کا معنی مراد لیا جائے تحیّا، کہ اس کا معنی ہوگا حیران اور پریشان ہونا۔ دوسرا الہ سے مانا جائے اور اس کا صلہ الہ مانا جائے، تو اس صورت میں اس کے معنی آتے ہیں کسی کے سائے میں سکون حاصل کرنا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کو الہ سے مانا جائے مگر اس کا معنی ہوگا پناہ حاصل کرنا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ یہ الہ الفصیل سے، باب سمیع ہی سے ہے مگر الہ الفصیل سے یہ مشتق ہے۔ تو اس کو اگر باب سمیع سے مانتے ہیں تو اس کے سلسلے میں 4 قول ہیں۔ باب سمیع سے مانے تو کتنے قول ہیں؟ 4 قول ہیں۔ اب مصنف اسی پر تفصیل کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف بیان کرتے ہیں کہ واللہ اصلہ الہ، کہ اللہ کی اصل یہ الہ ہے۔ اب یہاں پر اس مسلک کو سمجھا جائے جو مصنف کا رجحان اسی جانب ہے کہ لفظ اللہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، مصنف خود اس کی طرف اشارہ کریں گے آگے چل کر۔ امام سیبوی اور متکلمین اور بہت سارے ماہرین لغت عربیہ اور ائمہ لغت عربیہ کا رجحان یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے اور علم ہے۔ کیا مطلب جامد ہے اور اب علم ہونے کا؟ یعنی لفظ اللہ یہ کسی دوسرے مشتق منہ سے نکل کر نہیں آیا، بلکہ لفظ اللہ ایسا ہی ہے جیسا وہ ہے، اللہ ہی ہے۔ نہ اس کو الہن سے مانیں گے، نہ ولاہن سے مانیں گے، نہ لاہن سے مانیں گے، نہ الہ الفصیل سے مانیں گے، نہ الہ الیہ سے مانیں گے، کسی سے بھی نہیں، بلکہ اللہ جیسا ہے ویسا ہی اللہ ہے، اس کو کسی دوسرے سے نہ مانا جائے۔ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جیسے کسی کی محتاج نہیں۔ اور قرآن کریم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسے ہی اللہ کا نام بھی جیسے اللہ نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا، کہا لفظ اللہ بھی ایسا ہی ہے، نہ وہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی بنے گا، بلکہ وہ جامد ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اسی نام کو اسی طریقے سے بنایا
اس کی اصل میں پڑھنے کی اور اس چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جامد ہے اور بیان کرتے ہیں کہ علم ہے. اب جب جامد اور علم ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, کوئی بحث کرنا باقی نہیں رہتا ہے. تو امام سیبوئی نے یہ مسلک پیش کیا اور ائمہ متکلمین کی بڑی جماعت اس جانب پر اپنا رجحان رکھتی ہے, بلکہ لغت عربیہ کے بڑے بڑے ائمہ کا, چاہے وہ کوفیین میں سے ہو یا بصریین میں سے ہو, ان کا بھی رجحان اس جانب ہے. البتہ جمہور کا یہ قول نہیں. اب دوسرا مسلک وہ کیا ہے کہ لفظ اللہ یہ صفت ہے اور صفت ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے, یہ علم ہے. صفت ہونے کے ساتھ کیا ہے, یہ علم ہے. اب جو لوگ اس کے صفت ہونے کے قائل ہیں, تو اب یہ جب صفت مانا اس کو, یعنی صفت کا مطلب مشتق, جب اسے مشتق مانا, جامد نہیں مانا, تو اب اس کا کوئی نہ کوئی مشتق منہو تلاش کرنا پڑے گا. تو اس کا مشتق منہو کیا ہے؟ تو اس کے مشتق منہو کے سلسلے میں مصنف راجح اقوال کو ذکر کر رہے ہیں, ورنہ اس کے مشتق منہو کے سلسلے میں تقریباً 25 سے زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں, مگر مصنف تقریباً 6 یا 7 اقوال کو ذکر کریں گے جو مصنف نے جس کو راجح سمجھا ہے اور جس کی جانب ائمہ لغت عربیہ کا رجحان کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے. تو اب اسی پر بحث کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اصلہ الہ, کہ بھئی اس کی اصل الہ ہے. اب الہ کیا ہے اس پر آگے بحث کریں گے. البتہ اس سے پہلے ایک اور بحث مصنف بیان کرتے ہیں کہ اب یہ الہ سے اللہ کیسے بنا. اس لیے کہ جب آپ نے اسے مشتق اور صفت مانا تو اس کا مشتق منہو آپ کو ماننا پڑے گا. مشتق منہو آپ نے الہ نکالا, جب الہ اس کا مشتق منہو نکالا تو اب آپ یہ الہ سے اللہ کیسے بنا وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. تو اب یہ الہ سے اللہ کیسے بنا اس کو بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فحذفت الحمزۃ, اس کے حمزہ کو جو شروع میں ہے حذف کر دیا گیا. الہ سے حمزہ کیا کر دیا گیا, حذف کر دیا گیا. وعوض عنها الالف واللام, اب جب حمزہ کو حذف کر دیا تو کیا رہ گیا, لاہن. الہ سے لاہن. اب فرماتے ہیں اس حمزہ کے بدلے میں الف لام کا اضافہ کر دیا گیا. تو اب لاہن تھا, الہن سے لاہن ہوا, اور لاہن سے اللہ, اللہ, پھر لام کا لام میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا, اللہ ہوا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وعوض عنها الالف واللام, اور اس کے عوض میں الف لام کو لایا گیا. اسی لیے مصنف نے یہاں پر اس الف لام کو الف لام عوضی قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ویسے تو الف لام کی بہت ساری قسمیں آپ نے پڑھی ہوگی نحو کی کتابوں میں, کہ ایک ہوتا ہے الف لام حرفی زائد اور ایک ہوتا ہے الف لام حرفی غیر زائد. الف لام حرفی زائد وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر الضارب المضروب, اور الف لام حرفی غیر زائد اس کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہے. ایک ہے الف لام جنسی, الف لام استغراقی, الف لام عہد ذہنی, الف لام عہد خارجی. تو یہ جتنے بھی الف لام ہے یہ سارے کے سارے الف لام اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف لام تعریف. کیا مطلب؟ کہ یہ الف لام کسی نکرہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس نکرہ کو معرفہ بنا دیتے ہیں. جیسے رجل پر اگر الف لام داخل کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ الرجل ہو جائے گا. تو رجل نکرہ تھا, الف لام کے آنے سے کیا بن گیا؟ وہ معرفہ بن گیا. رجل سے الرجل بن گیا. مصنف یہاں پر اسی بات کو سمجھا رہے ہیں
کہ اللہ پر جو الف لام ہے وہ الف لام تعریف نہیں بلکہ الف لام عوض ہے۔ کیا فرق ہے الف لام تعریف اور الف لام عوض میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ الف لام تعریف جو ہوتا ہے اس پر جو حمزہ ہے وہ حرف ندا کے اس پر داخل کرنے سے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی لکھا بھی جائے گا مگر وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے یرجلو، یا الرجلو نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ یرجلو، کیونکہ وہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام تعریف ہے۔ لہذا الف لام تعریف جب اس سے پہلے کوئی آئے اور وہ کلام کے درمیان میں واقع ہو تو اس کا حمزہ یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ تکلم میں آتا نہیں۔ مگر لفظ اللہ پر اگر آپ یا داخل کرو تو یاللہ نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے آپ؟ یا اللہ بولیں گے۔ کیا بولیں گے آپ؟ یا اللہ نہیں بول سکتے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف لام تعریف نہیں ہے بلکہ الف لام عوض ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں تنوین بھی عوض کے لیے آتی ہے اور عربی زبان میں الف لام بھی عوض کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا یومئذ، حینئذ، وقتئذ، تو یومئذ پر جو تنوین ہے اس تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین عوض کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یومئذ کان کذا، تو کان کذا کے بدلے میں اس تنوین کو ذال کے اوپر لا کر کان کذا کو حذف کر دیا گیا اور یومئذ کہہ دیا گیا۔ وقتئذ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، ای وقت اذ کان کذا، حینئذ کان کذا، تو کان کذا کے بدلے میں تنوین آتی ہے۔ اسی طریقے سے الف لام بھی عوض کے لیے، اور جب الف لام عوض کے لیے آتا ہے تو وہ الف لام اس کلمے کا جزو حقیقی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس پر جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعی کے مانند ہوتا ہے، وہ ملانے کے باوجود بھی یرجلو کی طرح گر نہیں جاتا ہے بلکہ یا اللہ کی طرح بدستور کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ تو مصنف نے عوض عنها الالف واللام کہہ کر اس بات کی تردید کی کہ اللہ پر جو الف لام ہے وہ الف لام عوضی ہے، الف لام تعریف نہیں ہے۔ الف لام عوضی ہے، الف لام تعریف نہیں ہے۔ تو فرماتے فحذفت الحمزة وعوض عنها الالف واللام، اور اس کے بدلے میں الف لام کو لایا گیا۔ ولذلك قیل، اسی لیے کہا گیا یا اللہ بالقطع، یا اللہ کہا گیا قطع کے ساتھ، یعنی حمزہ کو ادائیگی کے ساتھ۔ بالقطع کا مطلب کیا؟ حمزہ قطعی کی طرف کے ساتھ۔ الا انه مختص بالمعبود بالحق۔ اب مصنف نے فرق بیان کیا کہ ایک ہے الہ اور ایک ہے اللہ، ان دونوں میں فرق ہے کہ الہ کا استعمال عام ہے، معبود برحق اور معبود غیر برحق کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی باطل معبود کے لیے بھی ہوتا ہے اور معبود حق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو انسان کی خواہشات کے لیے بھی اس کا استعمال کیا ہے؟ وَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں مصنف یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ اللہ مختص بالمعبود بالحق، معبود برحق ہی کے لیے مستعمل ہے، اس کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے مذاہب کے جو انہوں نے اپنے بت بنا رکھے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تو وہ صرف نام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اس زمانے میں لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں
یغوث و یعوق و نصر، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا. اور ہمارے زمانے میں رام ہے، لکشمن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، سیتا ہے، کالی ماں ہے، دھوری ماں ہے، جو بھی ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. اللہ کا اطلاق صرف معبود برحق پر ہوتا ہے، جبکہ الہن کا اطلاق ان چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے، چاہے اس کو نکرہ نہ ہو چاہے اسے معرفہ نہ ہو. تو دونوں کے درمیان اس فرق کو مصنف نے واضح کیا. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ الا انه مختص بالمعبود بالحق والاله في الاصل بكل معبود، اور الہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہر معبود کے لیے مستعمل ہے. ثم غلب على المعبود بالحق، پھر وہ معبود برحق کے لیے غالباً اس کا استعمال ہونے لگا. تو کیا فرماتے ہیں کہ لفظ الہ پر الف لام داخل کر کر اس کو اللہ کے لیے بھی استعمال کرے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لفظ اللہ تو صرف اللہ کے لیے مستعمل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اب آگے مصنف بیان کرتے ہیں وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ آلِهَةٍ آلِهَةً وَأُلُوهَةً وَأُلُوهِيَّةً بِمَعْنَى عَبَادَ. تو اب کیا فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا آپ کو کہ اگر اس کو الہن سے بھی مانتے ہیں تو الہن سے ماننے کی صورت میں اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اسے الہ یا الہ سے مشتق مانیں گے. باب فتح یفتح، تو اس کا مصدر کیا کیا آئے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں الہتن و الوہتن و الوہیتن، کہ اگر اس کو باب فتح سے مانتے ہیں تو اس کا مصدر تین طرح سے آ سکتا ہے. ایک تو الہتن آئے گا، دوسرا الوہتن آئے گا، اور تیسرا الوہیتن آئے گا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ بمعنی عبد، عبادت کرنا. تو فرماتے ہیں کہ باب فتح سے اگر اس کو مانتے ہیں تو اس صورت میں یہ عبادت کے معنی میں ہوگا، اور الالہ کے معنی آتے ہیں، مصدر کے طور پر اس کا استعمال ہوگا، مگر اس کا معنی وہ اسم مفعول کے معنی میں ہوگا. الالہ ای المعبود، الالہ کے معنی کیا ہوگے؟ المعبود. تو جس کی بھی عبادت کرے بندہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الہ کہا جاتا ہے. پھر اس سے اللہ بنا تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. چونکہ اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا اگر اس کو عبادہ کے معنی سے مانا جاوے، الوہیتن الوہتن سے مانا جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے. مشتق منہ دونوں کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے. وما خلقت الجن والانس، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت ہی کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. وَمِنْهُ تَأَلَّهَ وَاسْتَأْلَهَ، کہا اسی کو باب تفاعل میں لے جائے تو تألو ہوگا، باب استفعال میں لے جائے تو استألہ ہوگا. تو جس باب میں بھی اس کو لے جائے اس کا معنی ہوگا عبادت کرنا، عبادت کا مطالبہ کرنا، عبادت کروانا، بتکلف عبادت کرنا. یعنی اقوام کی خصوصیات سے جو معنی بدلتے وہ بدلتے رہیں گے، لیکن اس کا جو اصل معنی عبادت کا ہے وہ ہر جگہ پر کیا ہوگا؟ پایا جائے گا. دوسرا قول بیان کر رہے ہیں، اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اگر اس کو باب سمیع سے مانا جائے تو اس میں تقریباً 4 اقوال ہیں. پہلا قول وقیل من آلیہ، اور بعض نے کہا کہ یہ باب سمیع سے آلیہ سے اس کو مانا جائے اذا تحیر، تحیر کے معنی میں حیران اور پریشان ہونے کے معنی میں. اب آلیہ سے کیسے بنے گا وہ؟ تو ایسے ہی بنے گا جیسے الہن سے بنا، البتہ معنی الگ ہوگا. اس کے معنی حیران ہونا. اللہ رب العزت کو اللہ کیوں کہا گیا؟ لأن العقول تتحیر فی معرفته، اس لیے کہ انسان کی عقل اس کی معرفت کے سلسلے میں حیران اور سرگرداں ہے. انسان اتنی آسانی سے اللہ کی ذات کسی کو سمجھ میں آتی
نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہی کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا، ان پر وحی نازل کی گئی، اللہ کی عظمتوں کو اور اللہ کی قدرتوں کو اور اللہ کے نظام کو پورا کیا گیا، بیان کیا گیا۔ تو کہا کہ جب انسان اللہ کے بارے میں ایک تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، دوسرا جب جان لیتا ہے تو اس کی عظمتوں کو دیکھ کر اور حیران ہوتا ہے، اس کی عظمتوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ حیران کر دینے والی ذات ہے، اس وجہ سے گویا کہ اس کو الہہ سے کیا گیا، مانا گیا، باب سمع یسمع، باب یعنی الہہ یالہ۔ دوسرا او من الہت الی فلان، یعنی باب سمع سے، یا تو یہ مشتق ہوگا الہت الی فلان سے، یعنی آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربی زبان میں صلات کے بدلنے سے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی صلات کا مطلب کیا ہے کہ عربی زبان میں فعل کے بعد جو حروف جارہ آتے ہیں، ان حروف جارہ کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ جیسے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، رغیب فی کے معنی کسی چیز کی طرف راغب ہونا، اور رغیب عن کے معنی کسی چیز سے اعراض کرنا۔ تو برا معنی کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ کس کے بدلا؟ صلے کے بدلنے سے، یعنی الہ آیا تو کچھ معنی اور ان آیا تو کچھ معنی۔ ایسے ہی یہاں فرما رہے ہیں الہت الی فلان سے، جس کے معنی آتے ہیں، اس کو الہ صلہ کے ساتھ مانا جاوے تو اس کے معنی آتے ہیں کسی کے دامن میں سکون اختیار کرنا، کسی کے دامن میں سکون اختیار کرنا۔ اور انسان کو اسی وقت سکون ملتا ہے جب وہ اللہ کی حقیقت تک شناسائی حاصل کرتا ہے، وہاں تک کہ انسان کو سکون ملتا نہیں۔ اس وجہ سے اس کو کیا مانا گیا؟ الہت الی فلان سے مشتق مانا گیا۔